الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو شعور کی دولت سے نوازا ہوتا ہے وہ انقلاب کو اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں اور ذات سے انقلاب کی شعاع پھوٹتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سورج کی شعاؤں کی طرح پوری جماعت میں روشنی اور حرارت پھیلتی ہے اور ہر ایک فرد جو انقلاب کا داعی ہوتا ہے وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عدل کو اپنی ذات پر قائم کرے۔ دنیا میں کوئی انقلاب اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کو چینج کر سکیں جب تک کہ انصاف کو اپنی ذات سے شروع نہ کیا جائے۔ وہ یہ کہے کہ تم لوگ قربانی دو اور انقلاب کے لیے پیسہ چاہیے تو سب سے پہلے وہ اپنی جائیداد بیچے اور یہ کہے کہ یہ پیسہ میں انقلاب کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ لو، اور جو فائنینس کو سنبھالنے والا ہے وہ پیسہ اس تک پہنچایا جائے۔ کبھی بھی ایسی جماعتیں دنیا میں کہیں بھی انقلاب برپا نہیں کرتی جہاں اتنا واضح فرق آ جائے کہ وہ اپنی جائیداد تو کہے کہ میرے بچوں کے کام آئے گی اور تم لوگ قربانی دو اور تم لوگ ایسے کرو۔ وہ اس کے لیے تیار ہو کہ لیڈرشپ ایک طرف رہی، اگر مجھے مرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں حالات کی تبدیلی کی، سب سے پہلے میری ذات لوگوں کے لیے نمونہ بنے گی، اور اگر میری ذات میں اس معاملے میں کچھ ہے تو یہ دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی شخص پارٹی کا کھڑا ہو کے پوچھ سکے کہ صاحب یہ آپ کو حاصل ہے اور ہمیں حاصل نہیں ہے، کیوں؟ پھر جو بھی وہ معذرت کرے، اگر حقیقی ہو تو وہ بھی ماننی چاہیے، غیر حقیقی ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ آپ ہٹیں اس چیز۔ اس لیے دنیا میں انقلاب کے نام پہ اتنی تحریکیں اٹھی ہیں کہ آپ یقین مانیں اگر ایک ایک ملک کی تحریک کا ذکر شروع کر دیں کہ تیتو میر کی تحریک کیا تھی، نیل جو کپڑوں کو لگتا ہے اس کی تحریک کیا تھی، بالا کوٹ کی تحریک کیا تھی، فلاں اور فلاں، سال ہا سال چاہیے ایک ایک تحریک کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ 1500 سال میں پھر دنیا کے مختلف ممالک میں کس طرح تحریکات اٹھی، لیکن یہاں آ کر فیل ہو گئیں کہ جب اپنا ہی احتساب اپنی پارٹی نے کیا تو لیڈر کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تضادات معاشرے میں کیسے قائم ہوتے ہیں اور احتساب پارٹی کے اندر رہ کر کرنا یہ بہت مشکل دونوں طرف ہے، کیونکہ جو قائد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا وجہ ہے اپنے آپ کو لوگوں سے بلند سمجھنے لگتا ہے، اور ورکرز وہ ذہن بنائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر یہ صدارتی نظام ہے جو اب دنیا میں رائج ہے
تو ہمیں یہ عہدے ملیں گے، لہٰذا چپ کر کے وقت کو گزارتے جاؤ۔ اور پارلیمانی نظام ہے تو ایم این اے اور ایم پی اے بننا ہے، آج اگر کچھ کہیں گے کل ٹکٹ نہیں ملے گا، یہ چیزیں انقلاب نہیں لاتی۔ انقلاب جتنے بھی چھوٹے درجے کا یا بڑے درجے کا ہو، وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ نظام میں جو چیزیں اب نافذ نہیں کی جا سکتی یا نظام میں جو چیزیں آ گئی ہیں اور ان کی اصلاح کرنی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ تنقید کو برداشت کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حالات جو ہو گئے تھے، یہ بہت معمولی درجے کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان حالات کا جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کو تبدیل کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے کیا۔ برسر عام کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ ایک دم سے خلافت اور یہ نظام قائم کرنا پڑا، اور اس میں جب یہ مشکل پڑ گئی تو ہمارا خیال اس طرف کم ہو گیا کہ پبلک کس حال میں ہے۔ تو لوگوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چیزیں مہنگی ہو گئی تھیں تمہارے روز مرہ کے استعمال کی، اور اب میں عمر اس کمی کو پورا کرتا ہوں، اور اب سے میں نئے نرخ اور نئی چیزیں مقرر کر رہا ہوں۔ تو جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی تھی، اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پلٹایا ہے۔ یہ انقلاب کی بہت چھوٹی سی ایک قسم۔ فرمایا قتل پہ اتنی دیت لگتی تھی، اب یہ دیت میں اتنی نہیں، اتنی کر رہا ہوں، بڑھا رہا ہوں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنے امیر پر نقد بھی کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تنقید اور تنقیس میں فرق نہیں کرتے کہ میری شان، بھئی تمہاری کیا شان ہے یار، تم بھی انقلاب کے داعی ہو، ہم بھی انقلاب کے داعی ہیں، ہم ایک دوسرے کو اچھی راہ نہیں دکھائیں گے تو کون دکھائے؟ بنو غطفان اور بنو اسد نے بغاوت کر دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک بھی اطلاع پہنچی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تک۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ تھا کہ جتنے بھی علاقے ہم فتح کر چکے ہیں، حکومت کی رٹ ایک ایک انچ پہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا، اور وہ اس حد تک غطفان اور اسد یہ دونوں قبیلے بڑھ گئے کہ انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جب فوج غالب آنے لگی تو انہوں نے پیغام صلح کا دے دیا، اور انہوں نے کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ جو ایکشن لیا تھا اس کو فوری طور پہ بند کرا دیا، اور فرمایا بلاؤ میرے پاس۔ غطفان اور اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت صلح کرنا چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا دو طریقے ہیں، یا تو ایسی صلح کر لو ہم سے، یہ بے عزتی نمایاں رہے تمہاری توہین، تاکہ لوگ سبق سیکھیں کہ اگر کوئی ہماری مملکت پہ حملہ کرے گا اور ہمارے لوگوں کو قتل کرے گا تو ہم بھی یہ کریں گے۔ اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں کہیں دور بسا دوں، جنگلات میں کہیں جاؤ اور ڈیرے ڈال لو، میں زمین تجویز کر دیتا ہوں تاکہ زندگی کی مشقتیں تمہیں وہاں پیش آئیں، اور تم ہمارے اس زمین کو چھوڑ دو، مرکز سے دور رہو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مرکز سے دور رہیں، یہ رسوا کن صلح کیا ہے؟ یہ ہے طاقت اور یہ ہے اس کا استعمال۔ فرمایا تم سے تمہارے تمام ہتھیار میں رکھوا لوں گا، تمہارے تمام جانور ہم لے لیں گے اس حملے کی سزا میں، تمہارے کچھ لڑکے بھی لے لیں گے، ان جانوروں کو وہ جنگل میں چرائیں گے، اور شام کو مدینہ منورہ واپس بھی آئیں گے چرا کے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ حکومت کے خلاف اٹھنے میں کیا برداشت کرنا پڑتا ہے۔
ان کا ہم صلح کے لیے تیار، فرمایا کر لو صلح، پھر یہ رسوا کن صلح تمہارے ساتھ ہوگی، ہتھیار بھی رکھوائیں گے، جانور بھی تمہارے رکھوائیں گے، اور تم اس بات کا اقرار کرو گے کہ ہمارے جو شہداء ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو جنت میں گئے، اور تم نے جو بغاوت کی اور یہ سب کچھ کیا، تمہارے مارے جانے والے لوگ جہنمی ہیں، اور جتنے لوگ ہمارے دفاع میں شہید ہوئے ہیں ان کی دیت دو گے، اور ہم تمہارے مردوں کا جو مقتول ہوئے ہیں کوئی پیسہ ادا نہیں کریں گے، تم نے حملہ کیا۔ وہ مانے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، ابو بکر، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں حضرت، لیکن ہمارے جو لوگ شہید ہو گئے وہ شہداء تھے، اور شہداء کے خون پر دیت نہیں لی جا سکتی، ہم انہیں کوئی تاوان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، مملکت کی حفاظت میں شہید ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سن کے حضرت ابوبکر رضی اللہ اپنی رائے بدل دی اور فرمایا عمر ٹھیک ہے۔ یہ بہترین نقد ہے جو انقلابیوں میں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نئے پرائم منسٹر نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ممکن ہے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے اور لکھ پڑھ کے وہ بولا ہو۔ انہوں نے کہا جو ہماری مملکت پہ حملہ کرتا ہے اور باجوڑ کیس اور دوسرے تیسرے اس پہ ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا وہ لوگ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ یہ بالکل اس نے حدیث کے الفاظ دہرائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شدت پسند ہیں اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اسے بھی مار دو، اسے بھی قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ تمہیں میری امت میں کبھی مل جائیں نا تو تم اپنے نماز اور روزے کو کم درجے کا سمجھو گے، اگر ان سے تقابل کرو گے تو بظاہر وہ دیندار زیادہ تمہیں نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دینا، مار دینا، اور ان کا قتل ایسے ہی ہے جیسے قوم عاد و سمود میں خدا کا عذاب ان ظالموں پر آیا تھا جو شدت پسند ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاب اہل النار، جہنمیوں کے یہ کتے ہیں جو مسلمانوں کو بلا وجہ کے قتل کرتے ہیں، یہ حملے، یہ سب چیزیں انہوں نے بہت اچھا لفظ یہ حدیث میں ہی آیا ہے استعمال کیا، معلوم نہیں کیوں لیکن یہ آیا ہے حدیث۔ اس لیے یہ جو ہمارے بچے انقلاب کرتے ہیں نا، سب سے پہلے لیڈر اس پہ تلتا ہے کہ یہ انقلاب کیا، ایسے ہی تو نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور بہت مثالیں تاریخ میں مل جائیں گی، بہت مثالیں مل جائیں گی، انہیں لوگ تولتے تھے، گنتے نہیں تھے کہ حضرت یہ چیز کہاں سے اور یہ چیز کہاں سے اور یہ چیز کہاں سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بات کہی تھی نا کہ حق مہر بہت زیادہ یہ لڑکیاں مانگنے لگ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے لڑکوں کو دقت ہوتی ہے شادی میں۔ میرا خیال ہے کہ میں حق مہر کو ایک متعین رقم قرار دوں کہ اتنی رقم سے زیادہ درست نہیں ہے۔ اور ممبر سے اترے اور ایک عورت کھڑی ہو گئی جمعے میں اور اس نے کہا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ تارن تمہیں خزانہ اپنی بیوی کو دیتے ہو، اور عمر خزانے کی حد کیسے مقرر ہو سکتی ہے، آپ نے یہ کیا کہا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سر پکڑ لیا اور فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے میری رعایا کا ایک ایک فرد قرآن کی تفسیر مجھ سے اچھی طرح سمجھتا ہے، اور فرمایا بی بی سچ کہتی ہو، ہم خزانے کی کوئی مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ ایک موقع پہ اور تنقید ہوئی تو فرمایا کثر اللہ سواد، اللہ تمہارے جیسے بہت سے لوگ میری اس حکومت میں پیدا کر دے خلافت میں جو امیر المومنین کو ترازو میں تولے۔ یہ عدل ہے۔ پھر کہیں گے کافروں کی مثالیں دیتے ہیں، کہاں جائیں؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ بہت قریب کے دور میں، ابھی ایک صدی تو گزری ہے، 1919 میں 20 میں تحریک خلافت چلی
اور وہ حال تھا ہندوستان کا کہ ہمیں ہندوستان کی تاریخ میں وہ اور شابان و کیس، یہ دو چیزیں پتہ ہیں کہ حکومتیں ہل کر رہ گئیں، وہ گوروں کی حکومت اور یہ راجیو کی حکومت، اور وہ ایسی حکومتیں ہو گئی تھیں کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا، اعتبار نہیں تھا کہ کب حکومت چھن جائے گی۔ انگریز پاؤں اکھڑ گئے تھے، سول نافرمانی کی تحریک جب کال دی مسلمانوں نے اور گاندھی جی نے اور مختلف حضرات نے، تو انگریزوں کے لیے مصیبت پڑ گئی تھی، پٹڑیاں اکھیڑ دیں اور آگ لگا دی، اور لوگوں نے حکومت کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سب چیزیں اس تحریک میں سامنے آئیں۔ آپ انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، بچوں پڑھو دنیا میں انقلاب کیسے آتا۔ شاستری، یہ جو کانگریس تھی یہ کوئی بڑے لوگوں نے قائم نہیں کی تھی، بس ایک فکرہ کہتے ہیں، خود تحقیق کر لینا۔ مسلم لیگ بنائی تھی نوابوں نے مل کے ڈھاکہ میں، نواب سلیم اللہ صاحب تھے اور دیگر نواب تھے، سب بڑے بڑے اس وقت جو لوگ تھے۔ آغا خان جو موجود ہیں ان کے غالباً دادا تھے، دادا ہی ہوں گے عمر کے اعتبار سے۔ اسی طرح مسلم لیگ میں اور بہت سب بڑوں نے مل کے بنائی تھی، اور کانگریس بنی تھی محلے گلی کے بچوں سے۔ بچے اٹھ کے کانگریس میں آئے اور وہ اپنے پیغام کو پھیلاتے تھے، پھر ہوتے ہوتے وہ صدر بنے، سیکٹری بنے، شہر کے بنے، سینٹرل گورنمنٹ وغیرہ وغیرہ، جو ایک طریقہ۔ شاستری لکھتے ہیں کہ تحریک خلافت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ نئی شادی ہوئی تھی گیا، اور میں نے تاجروں سے کہا کہ ہم سب ہندوستان کے آزادی میں جمع ہیں، اور سب سے پہلے یہ جو فارن کا کپڑا آتا ہے اس کو جلانا ہے، یورپین کپڑا ہم نے نہیں پہننا، ہم نے ہندوستان کا کپڑا پہننا ہے اور اپنے دیش کو ترقی دینی ہے۔ اور میں صبح صبح اٹھ کے چلا گیا اپنی بیوی کو لے کے، اور ہم انقلابی تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح آزادی ملے۔ تاجر جمع ہو گئے مارکیٹ کے، انہوں نے کہا یہ اپنی بیوی کی چوڑیاں دیکھتے ہو؟ یہ کس ملک کی اتنی خوبصورت چوڑیاں؟ تو میری بیوی نے بغیر کچھ کہے ان لوگوں سے کہا اینٹ لا دے۔ اینٹ دی گئی اور اس سے سب کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا اور اینٹ سے ساری چوڑیاں توڑ دی اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ میں نے فوراً پٹی باندھی کہ یہ کیا کیا؟ اس سے کہا لوگ سچ کہتے ہیں۔ لوگ اٹھے اور انہوں نے تھانوں کے تھان کپڑے کے لا کر آگ لگا دی، اور انہوں نے کہا اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اندرا ابھی تو گزری ہے، چائنا کے دورے کے بعد وہ آ گئی تھی اسمبلی میں، خود کانگریس اس کی پارٹی کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ جو ساڑی پہن کے آئی ہیں یہ آپ نے چائنا سے خریدی ہے؟ اس نے کہا چائنا سے خریدی ہے اور ذاتی پیسے سے خریدی۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں تو آپ کانگریس میں یہ تلقین کرتی رہی کہ اپنے دیش کی چیزیں استعمال کرنی ہیں، اور اب آپ یہ کہ اپوزیشن کو تو موقع چاہیے تھا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور طاقتور پرائم منسٹر ہونے کے باوجود شرمندہ ہو کے واپس گئی، سوتی ریشمی ساڑی کو تبدیل کیا، سوتی ساڑی پہن کے آئی، تو کانگریس بیٹھے سب لوگ ان کا بم سنے۔ اس لیے عدل چاہیے بچوں، انقلاب میں عدل چاہیے۔ یہ چو این لائی کا انقلاب تھا، ماؤ زے تنگ کا تھا۔ ماؤ زے تنگ روتا تھا، کہتا تھا میرا بچہ بھوک سے مر گیا۔ مجھے اب بھی یاد آتا ہے کہ ہم انقلابیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا تھا، روٹی تقسیم کرنی ہوتی تھی اور میں کاٹ کے تقسیم کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ کیا تھا، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، اور ہم سب اپنی کھجوریں اور پنیر لے کے
حاضر ہوئے خدمت میں، اور آپ نے مقرر کر دیا کہ روزانہ 1 کھجور ہر فوجی کو ملے گی۔ کھجور تو ہم کھا جاتے تھے اور باقی 24 گھنٹے ہم اسی گٹھلی کو چوستے رہتے تھے اپنی تسلی کے لیے۔ ماؤ زے تنگ روتا تھا، کہتا تھا انقلاب آ گیا مگر میرا بیٹا اس کی نظر ہو گیا، آدھی روٹی سے گزارا نہیں ہوا، بھوک تھی شدید، مر گیا۔ یہ بچوں کے کھیل نہیں ہیں، عدل قائم کرنا پڑتا ہے، عدل اپنی سوسائٹی میں قائم کرنا پڑتا ہے۔ ہم عدل قائم کرنے میں اتنے ناکام ہیں کہ ہر گھر کا قصہ ہے، شریعت ہمیں اس سے روکتی ہے کہ اپنی اولاد کو گالی دیں، ایسی گالی جس میں بچہ اپنی توہین محسوس کرے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صرف شراب ہی کبیرہ گناہ ہے اور کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ اپنے بچے کو ایسی گالی دینا جس سے وہ ذلت محسوس کرے۔ چھوٹے موٹے جملے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کی غیرت جاگے، بالکل فوش گالیوں پہ اتر آنا۔ جب شراب سے توبہ کرے تو اس سے پہلے اس سے بھی توبہ کرے، گالیاں جو دی ہیں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور جب حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اللہ اپنے حقوق میں رعایت دیتا ہے اور بندوں کے حقوق کو اتنے ہی کریٹیکل، اتنا ہی سخت کر دیتا ہے۔ اس لیے عدل قائم ہونا چاہیے اپنی ذات میں، اپنی پارٹی میں۔ کتنی جماعتیں ہیں جو انقلاب کا نام لیتی ہیں اور وہ وڈیروں نے قائم نہیں کی، وہ انقلابی لوگوں نے قائم کی، اور پھر ان میں انتخابات ہوتے رہے یا جو کچھ بھی انہوں نے اپنا طریقہ کار مقرر کیا تھا۔ کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، کسی بڑے عہدے سے مدت پوری کر کے آیا ہے، تو اس کے لیے بالکل جماعت کی راہیں کھلی ہیں۔ یہ انقلاب لائیں گے جنہوں نے زندگی میں قربانی دینا سیکھا ہی نہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ بھوک اور فاقہ کیا ہوتا۔ ماؤ زے تنگ نے لانگ مارچ کیا، اور ان ان پڑھ لوگوں میں آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں بھیا، جو یہ نہیں جانتے کہ نیلسن مینڈیلا نے جیل کاٹ لی۔ یار کیا 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 ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے یہاں خان عبد الغفار خان نے اس سے زیادہ جیل کاٹی ہے، لیکن عبد الغفار خان کا نام آیا، اب تو وہ دور نہیں رہا، اور غداری کے علاوہ کوئی لقب ہی نہیں تھا اس انسان کے لیے۔ عبد الصمد چکزئی تھے بلوچستان کے، زندگی کا ہر 14 دن جیل میں کاٹا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جیل میں رہے اور ہنس کے مردوں کی طرح باہر آئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی ذات میں قربانی دی تھی۔ ہمارے بچے ان پڑھ ہیں، اس لیے نیلسن منڈیلا کو بار بار پیش کرتے ہیں، بار بار۔ یار کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں اس کی مثالیں تھوڑی ہیں۔ ابھی تو نام نہیں لیتے ہم، بلوچستان کے افراد نے جتنی بڑی قربانیاں دی، اور ابھی تو ہم بھولنے نہیں ان تصویروں کو جو ہم نے خود دیکھی ہیں، اور مری قبیلہ اور دوسرے قبیلے، اور یہ انگریز چلا گیا گورنر جنرل کوئٹہ کے دورے پہ، گھوڑے ہٹا دیے اور غلامی بالکل ثابت کی، اور گورنر جنرل اور ان کی بیگم صاحبہ اور گورے بیٹھے ہیں، اور ان کے ٹانگوں کے بانس اپنے کندھوں پہ رکھ کے وہ اٹھا کر اور انگریزوں کو کوئٹہ کی سڑکوں پہ اپنی غلامی کا ثبوت فراہم کر رہے۔ آج وہ ملک کے بڑے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، ایسے لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ انقلاب آئے۔ کوئی بھی انقلابی، یاد رکھو، بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ پہ نہ اترے۔ سادہ زندگی، سادہ کپڑے، سادہ کھانا، بالکل سیدھے سادے عام لوگوں کی طرح اپنی پارٹی میں رہنا،
یہ جو امتیازات ہیں یہ تباہ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تباہ کن امتیاز مذہبی امتیاز ہے۔ مذہب کے نام پہ جس کو بڑا قرار دیا جاتا ہے نا، وہ پھر کچھ بھی کرتا رہے اور اپنی پارٹی میں غبن کرے اور باہر سے پیسے لا کے ہڑپ کر جائے۔ مذہب اسے کور دیتا ہے، مذہب کور نہیں دیتا، مذہبی رہنما کور دیتے ہیں۔ ایسی ایسی روایتیں اور ایسی ایسی حدیثیں گھڑ کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ ان پڑھ پہلے سے وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جا یہ بھی لے جا، اور اس کانٹریکٹ پہ بھی سائن ہو گئے، اور تیرے دوستوں کو بھی ہم نواز دیں گے، تو ہے، تو دیکھ جو تو کہے سو کر۔ معاذ اللہ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خون ہو گیا تھا، اور جب بنو امیہ کے حکمران تھے شام میں 40 ایسے لوگ جن کو بظاہر بہت متدین اور شریعت کا پابند سمجھا جاتا تھا، انہوں نے خلیفہ وقت کے یہاں جا کے گواہی دی کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ خلیفہ وقت کبیرہ گناہ جو کرے گا اللہ نے معاف کیا۔ کسی کے قتل کا قصہ آیا، اس نے اٹھ کے کہا آپ قتل کا حکم دیں، خون میں اپنی گردن پہ لیتا ہوں، اللہ کو میں جواب دوں گا، آپ بری۔ جب اس طرح کی مذہبی قیادت ابھرنے لگے اور لوگ اس کے باوجود سر آنکھوں پر بٹھائیں تو پھر تو کیا کہیں؟ کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہے۔ یہ مذہبی قیادتیں تباہ کرتی ہیں، دین سے جواز لاتے ہیں، اور دین کے جواز کو عام آدمی بیچارہ کیسے رد کرے؟ اور جو رد کرے وہ کافر اور مردود اور لعنتی اور جہنمی اور معاشرے کا دھتکارا ہوا فرد بن جاتا ہے۔ اس لیے انقلابات ایسے نہیں آتے، احتجاج ہے، وقتی طور پہ باہر نکل آنا ہے، برداشت کرنا ہے، لیکن ہر پہاڑ کے بعد پھر دوسرا پہاڑ آ جاتا ہے، ہر صحرا کے بعد پھر دوسرا صحرا آ جاتا ہے۔ سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے بچوں، آپ کے سامنے ایک بات رکھنے کی غرض سے یہ بات شروع کی تھی۔ خیال آتا ہے کہ اگلا جمعہ ایک بس اور کر لیں، پھر اس موضوع کو مکمل کر لیں گے، ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جن لوگوں نے بھی، اب تو بہت کم ملیں گے آپ کو، شاید ملے ہی نہ، ایوب خان کا دور دیکھا تھا، اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ ملک کس ترقی پہ پہنچے گا اور کیا کرے گا، اور بنگلہ دیش بوجھ، بنگلہ دیش ہٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اب بنگلہ دیش میں اس وقت 72 ایئرز عمر ہے۔ ہمیں مذہبی رہنما سوچنے بھی نہیں دیتے کہ یار گورے نے خدا سے کون سا معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ 90 سال 92 سال 100 سال عمر بڈھے چلتے پھرتے امریکہ اور انگلینڈ میں اور ہر جگہ نظر آئیں گے، پوچھ لو کسی سے، اور ہمارے ہاں 70 سال کا بھی نہیں ہوتا۔ کس نے ہمیں محروم کیا ہے کہ ہم بھی پانی صاف پیئیں، ہم بھی صاف فضا چاہتے ہیں؟ کیا خدا کی تقدیر نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو بر صغیر میں پیدا ہوگا وہ 70 سال سے زیادہ نہیں جیے گا، اور جو وہاں پیدا ہوگا بس جی اللہ کا فیصلہ ہے، بس جی صبر کریں؟ کیوں بھئی، کیوں صبر کریں؟ کوئی خدا کا حکم ہے؟ خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ صاف پانی نہ پیو، خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم صاف فضا میں سانس نہ لیں۔ یہ مذہب کا نہیں، مذہبی طاقتوں کا جبر ہے۔ ایوب خان صاحب کا دور گزرا، ڈیموکریسی آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، بھٹو صاحب وعدے فرماتے رہے کہ یہ ہو جائے گا اس طرح، یہ بینک تمہارا ہے، یہ مل تمہاری ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دیں گے۔ واللہ عالم، شیخ رشید ان کے منسٹر تھے، آپ ان کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے، اگرچہ کمیونسٹ تھے۔ وہ کہتا ہے روڑی سے گزرے، سکھر کے علاقے سے، عورتیں پتھر توڑ رہی تھیں ہتھوڑیوں سے، تو بھٹو رو پڑے مجھے دیکھ کے اور کہنے لگے کب میری یہ بچیاں جائیں گی اور تعلیم حاصل کریں، کب میری یہ بچیاں گھروں میں بیٹھیں گی اور ان کی یہ مشقتیں ختم ہوں گی۔
رشید ہم کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ پرائم منسٹر تھے. اور اب ان مذہبی طاقتوں کو تائید مل رہی ہے. آپ نہ مانیں، اس کو کوئی حرج نہیں، ہمارا آپ کا کوئی تنازع تھوڑا ہی ہے، اپنی اپنی ویو ہیں، سوچنے کی بات ہے. اب ان مذہبی طاقتوں کو قیادت مل رہی ہے جو کہتی ہیں کہ پرائمری سے زیادہ تعلیم تو ہونی ہی نہیں چاہیے، ہائر ایجوکیشن عورتوں کے لیے ہونی ہی نہیں چاہیے. اوفو، ملک سے باہر جا کے خواتین ہائر ایجوکیشن حاصل کر لیں، وہ تو اسلام کے دائرے سے ہی نکل گئی، بھرا جہاز روک لیا جاتا ہے. ہم کچھ نہیں اس پہ بات کرتے. جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، صرف یہ درخواست ہے کہ حضرت اپنے گھر سے شروع کریں، کل سے بچیوں کو گھر پہ بٹھائیں اور کہیں بیٹے پرائمری ایجوکیشن ہو گئی نا، اب کل سے اسکول نہیں جانا، کل سے یونیورسٹی نہیں جانا، میڈیکل کالج میں سیکنڈ تھرڈ ایئر میں ہو گھر بیٹھو، اب بالکل پڑھائی پہ پابندی. عمل کرو نا یار. ہم بھی عمل کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. اللہ کا شکر ہے ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بن رہی، اللہ کا شکر ہے ہماری بیٹیاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے تیاری کر رہی، اللہ کا شکر ہے CSS کے لیے تیاری کر رہی ہیں. ہم کہتے ہیں بچوں پڑھو اور صحیح ایمان والا کردار ادا کرو گی تو تم انقلاب لے آؤ گی. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس پست ذہنیت میں آ جائے کہ معاذ اللہ اس ملک میں جتنی کالج اور یونیورسٹیز جاتی ہیں یہ سب بد کردار ہیں. یہ آپ کی مذہبی قیادت کہتی ہے اور ہم ہیں کہ مست ہیں کہ حضرت کے کیا کہیں. اللہ کا شکر. اگر میں 99% بھی کہوں، میرا علم یہ ہے، باقی آپ جانتے ہوں گے کہ اس ملک میں بچیاں بالکل پاک صاف اور باعزت ہیں. اتنی ہمت کسی نے نہیں دی کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ بدکاری میں پڑ جائیں. کوئی جو بھی اپنی مجبوری یا کسی بھی وجہ سے اپنی خواہش سے یا گمراہی سے کرتی ہیں وہ 1% ہو تو ہو، باقی الحمدللہ ہمارا معاشرہ اب تک ان بڑے گناہوں سے پاک ہے. ہر گھر میں مائیں بہنیں بیٹی ہیں جن کے تصورات میں بھی یہ چیز نہیں آتی. لیکن مذہبی قیادت اس پہ قدغن لگاتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ام المومنین ام سلمہ یا حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آدمی آیا مدینہ منورہ میں، اس زمانے میں یہی چیزیں ہوتی تھیں، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ایک دم سکھاتا ہے، اور یہ جو چیونٹیاں کاٹتی ہیں اور جسم پر دھپڑ پڑ جاتے ہیں، دھپڑ کہتے ہیں سرخ نشان بننا، پھر اس میں خارج کا ہو جانا یا اس میں پانی کا بھر جانا، تو میں سیکھ لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرور سیکھو ان سے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے. ایک روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جو آدمی وہ علم سیکھ سکتا ہے جس سے اس کے بھائی کو نفع پہنچے تو اسے چاہیے کہ ضرور وہ علم سیکھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں آئے تھے، سود کا کاروبار دیکھا تو اس آدمی کا ٹوکرا پلٹ دیا اور فرمایا اچھا میری خلافت میں سود جاری ہوگا. اور شفا رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم سارے بازار کی نگرانی کرو گی، خبردار ہماری مارکیٹس میں کوئی سودا شریعت کے خلاف ہو جائے. پوری مارکیٹ مدینہ منورہ کی وہ خاتون چلاتی تھی. ایسی کئی مثالیں مل جائیں گی. اس لیے بچوں انقلاب آتے ہیں عدل سے، عدل کے ترازو پہ تولنے سے. اپنی ذات کو کہ میں اپنے ساتھ کتنا عدل کر رہا ہوں، میرا بھائی کون سے کپڑے پہن رہا ہے، میں کون سے کپڑے پہن رہا ہوں، میرے پاس کون سی گاڑی ہے، بھائی کے پاس کون سی گاڑی. باپ عدل کرے گا کہ بیٹی کو کیا دیا ہے اور بیٹے کو کیا دیا، کس کو کتنا حصہ ملے گا جائیداد میں تو مرنے کے بعد ہے نا، زندگی میں کیا کر رہے. نتیجہ یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں عدل قائم کرنا تو درکنار، اپنی ذات اور اپنے گھر پہ عدل قائم نہیں کر سکے.
اور یہ عدل اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ اے پروردگار، جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے میں نے اپنی تمام بیویوں کو برابر کا حصہ دیا ہے، اور جہاں تک دل کی محبت کا تعلق ہے وہ مجھے عائشہ سے زیادہ ہے، اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ قیامت میں اس پہ مجھ سے سوال نہ کرنا۔ نبی ڈرتا ہے، کوئی بیٹا اچھا کوئی بیٹی زیادہ اچھی، کوئی حرج نہیں، غیر اختیاری ہے نا، لیکن اختیار میں جس بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، اسے زیادہ دینا اور باقی اپنے بچوں کو محروم رکھنا، یہ عدل نہیں ہے، یہ اصل میں جذبہ اندر سے مرا ہوا ہوتا ہے۔ عدل کا جذبہ قائم رہے پھر جا کر وہ انقلابی قوتیں تیار ہوتی ہیں۔ خیال تھا کہ آج اس گفتگو کو مکمل کر لیں، لیکن پھر ایک اور چیز انقلاب کی بنیاد میں یاد آئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کریں گے اور اسے مکمل کریں گے۔